اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عالی مقام کا خطبہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے وہ جاری ہے۔ امام عالی مقام سے جب فوج یزید نے کہا کہ ہمارا بادشاہ آپ سے دوستی اور خوشنودی چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے، امام نے اس کا جواب دیا، میری دوستی اور خوشنودی کے لیے وہ میرے قتل کا سامان کر رہا ہے، کتنی مضحک کا خیز بات ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسے میری بیعت کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ غاصب ہے، مکار ہے، فریبی ہے اور دروغ کو ہے۔ اسلام کا ہر اصول پیروں تلے مسل کر داد عیش دینے کے لیے انسانوں کی زندگی اجیرن کر چکا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے تلوار اور لشکر کے زور سے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، زبردستی ان کے سر اپنے قدموں پر جھکا دیے ہیں، مگر قوم کی خودداری اگر بیدار ہوگی اور انہیں پوری طرح یہ احساس ہوگا کہ ان کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں تو اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ اسے ڈر ہے کہ یہ جذبہ ان میں مجھ کو دیکھ کر پیدا ہوگا، کیونکہ میں نواسہ رسول ہوں اور اس کی شہنشائیت کو میں اسلام کی توہین سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو میرے ہم خیال ہیں، میرے اصولوں کی قدر کرتے ہیں، وہ آج پیس دیے گئے ہیں، خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔ کل یہ مٹھی بھر خاک آندھی بن جائے گی تو تمہارے آقا کا تخت و تاج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک بے حقیقت قطرہ کل طوفان بن سکتا ہے جو اس کے جمائے نظام کو بہا دے گا، وہ نظام جو صرف چند طاقتور پٹھوؤں کی مطلب پرستی سے پل رہا ہے۔ تمہارا شہنشاہ عرب قوم سے اور مسلمانوں سے لرزاں و ترساں ہے۔ میری بیعت اس کا ثبوت ہوگی کہ اس کے افعال شرع محمدی کے عین مطابق ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے میری مدد درکار ہے، اس لیے وہ میری دوستی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں شبہ ہیں وہ مٹ جائیں گے اور وہ سچے دل سے اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے، آنکھیں بند کر کے بیعت کر لیں گے، اور ان کی اس غلطی کی اصل ذمہ داری مجھ پر عائد ہوگی، مجھ پر جو نواسہ رسول ہے۔ وہ مجھے بھی شریک کار تصور کریں گے۔ میں نے ہر شے سے ہاتھ روک کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ میں اپنے وطن میں غریب الوطن ہوں۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم اپنے آقا کے نمکخوار ہو، اس کا حکم تمہارا دین و ایمان ہے، تم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر جاؤ بے جا حکم ماننے کو تیار ہو، حتیٰ کہ تمہیں میرا اور بڑے بچوں کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تو مجھے بھی تو اتنی اجازت دو کہ میں بھی اپنے مالک کو روز حشر منہ دکھانے کے قابل رہ سکوں۔ میں تمہارے نبی کا نواسہ اور مسلمان ہوں، مجھے ایمان فروشی پر مجبور کر کے گناہ گار نہ بنو۔ غنیم کی فوج کو پگھلتے دیکھ کر سپہ سالار اور اہم عہدیدار خائف ہو گئے، زور زور سے پکارنے لگے، اے عرب کے جابازو، حسین جادوگر ہیں، الفاظ کا جال بن کر تمہیں پھانس رہے ہیں، ان کی باتیں نہ سنو، اپنے کان بند کر لو، یہ تمہیں ورگلا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت جس کے سر پر خدا کی برکتوں کا سایہ ہے وہ تمہارا بہی خواہ ہے اور رہنما ہے، یہ تمہیں اس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں آؤ گے تو دین اور دنیا دونوں سے جاؤ گے۔ ہمارا خلیفہ رحم دل اور فیاض ہے، مگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس سے زبردست قاہر اور جابر دنیا کے پردے پر نہیں ہے۔ اس کے حکم عدولی کا کیا انجام ہوگا؟ تمہارے گھر بار آل و اولاد تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگ جائے گی، تمہارے بچے غلام بنا کر بیچ دیے جائیں گے، تمہاری کمسن کنواری بیٹیاں جزامیوں کو بیاہ دی جائیں گی۔ امام نے جب یہ سنا تو پکار کر کہا، یہ جھوٹ اور افطرا ہے، مجھے ملک گیری کی کوئی ہوس نہیں، تمہارے بادشاہ کا تاج و تخت ٹھوکر پر مارتا ہوں۔ اگر آج میں چاہوں تو میری آواز پر لاکھوں لوگ لبیک کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اگر میں فاتح بننا چاہوں تو عظیم الشان فوج میرے علم کے سائے میں جمع ہو سکتی ہے، میری ایک پکار پر لاکھوں تلواریں میان سے نکل سکتی ہیں۔ عرب قوم ہی نہیں، بیرونی ممالک سے مجھے بے شمار امداد مل سکتی ہے، لوگ دل سے چاہتے ہیں
اور میں برسوں یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری مصلحتیں تھیں، میری مصلحت تمہیں مذاق کے خیز معلوم ہوتی ہوگی، مگر میں نے رسول خدا کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ تم ان کی امت ہو، ماں کے دودھ میں سچائی ملی ہے، اور جری اور بہادر باپ کے زانوں پر بیٹھ کر میں نے زندگی کے اصول سیکھے ہیں۔ میں ضمیر فروشی نہیں کر سکتا، مطلب پرستی میرے ضمیر میں نہیں۔ ذرا غور سے دیکھو، میرے جسم پر یہ قبا کس کی ہے؟ پہچانتے ہو اس دستار کو؟ اس بد نصیب جسم پر 4 آئینہ اور بختر کس کا ہے؟ یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں، یہ سپر اور یہ خود اور یہ ذوالفقار، یہ وہ ورثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے۔ کیا میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کا خون بہانا برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے تمام ایسی تجویزوں کو جو اکثر میرے سامنے پیش کی گئی تھیں سختی سے رد کر دیا۔ میں اسلام میں پھوٹ ڈالنا نہیں چاہتا تھا کہ بھائی بھائی کا خون بہائے۔ میں تو امن و سکون کی تلاش میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ وطن کو خیر آباد کر کے نکلا تھا کہ دنیا کے کسی گمنام سے کونے میں خدا کی حمد و ثنا میں زندگی گزار سکوں۔ میں احسان جتانے والوں میں سے نہیں ہوں، مگر تم حر سے پوچھ لو۔ میں چاہتا تو اسے اور اس کی پیاسی فوج کا دم بھر میں قلع قمع کر دیتا، مگر جب میں نے دیکھا کہ پیاس سے انسانوں اور جانوروں کی زبانیں نکلی پڑتی ہیں تو مجھ سے ان کی یہ بدحالی نہ دیکھی گئی۔ ورثے میں ملی ہوئی شجاعت مگر نرم دلی آڑے آئی۔ مگر ایک وہ دن تھا، ایک آج کا دن ہے۔ دوسروں کو پانی پلانے والے آج خود 3 دن سے پیاسے۔ اگر اس دن ہم نے حر کو پانی نہ دیا ہوتا تو باوجود تمہاری ناکہ بندی کے آج ہمارے پاس کم از کم بچوں کے لیے تو پانی ہوتا، اور ہمارے حلق یوں پیاس سے نہ چٹکتے۔ امام کی آواز رند گئی، بڑی دھیمی آواز میں فرمایا، میں کسی سے کیا امید کروں؟ سب نے نگاہیں پھیر لی ہیں، کوئی ایک بوند پانی کا روادار نہیں۔ ہر نبی کی اولاد کا اس کی امت پر حق ہوتا ہے، مگر میں اس حق کا واسطہ نہیں دیتا، انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان میں اکثر معصوم اور کم سن ہیں، بے بس ہیں، لبوں پر دم ہے، سامنے دریا موجیں مار رہا ہے، اور ہمارے بچے بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ تمہارے جانور تک پانی لے رہے ہیں، غلام ہمارے گرد زمین پر جھڑکاؤ کر رہے ہیں، ہمارے پیاروں کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، سجاد بیمار ہیں، دوا تو کیا پانی تک زبان تر کرنے کو نہیں، علی اصغر کو دودھ نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، مگر ایک چلو پانی بھی حلق میں ٹپکانے کو نہیں۔ جب ان بچوں کے نیم مردہ چہرے دیکھتا ہوں مجھ پر جان کرنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، خدا را باز آ جاؤ، اس ظلم جبر سے اور آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ امام علی مقام کی تقریر سن کر پہلے تو سارے لشکر پر سخت سا طاری ہو گیا، پھر کچھ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے، بے قرار ہو کر صفیں آگے بڑھیں۔ دوسرے لمحے حفاظتی دستے اور ان کے اور امام کے درمیان آہنی دیوار کی مانند در آیا، یا حسین یا حسین۔ لشکر کے چند جوانوں کے منہ سے نعرے نکلنے لگے، اور عمر سعد نے خود اپنی ہی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا حکم دے دیا۔ امام گھوڑے کو پلٹا کر اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔ اپنی ہی فوج کی کشت و خون کے بعد صفیں دوبارہ مرتب کی گئیں، نہ جانے کتنی لاشیں ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں توپ دی گئیں۔ عمر سعد بار بار حر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حر اس ڈرامے کے دوران پتھر کے بت کی طرح اپنے گھوڑے پر کمر تختہ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی نامعلوم محور پر جمی ہوئی تھیں، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، لب ہل رہے تھے۔ یا خدا یا خدا، حر زیر لب کہہ رہا تھا۔ حسین ابن علی نے ایک ایک لفظ درست کہا، جو شبہ کرے وہ کافر و مردود ہے۔ حسین مجسم رحمت خدا ہے۔
جنت کے سردار ہیں، ان کے دوست و طرفدار، دین و دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ہیں، سخاوت اور دریا دلی ان کا ورثہ ہے ہاتھ جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا۔ آج وہ پانی کے لیے ہم دوزخیوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، بس 2 بوند پانی کی خاطر کے دم توڑتے بچوں کی جان بن جائے۔ اے مسلمان قوم، تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہ سن کر عمر سعد بوکھلا گیا۔ اے حر، تم امام کی حمایت کرو، یہ صاف غداری ہے۔ اپنے آقا کی تعریفوں کے بجائے حسین کے گن گا رہے ہو۔ میرے مخبر کہتے ہیں کئی دن سے تمہارا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے، تمہاری باتوں سے صاف نمک حرامی کی بو آتی ہے۔ محمد کا نواسا جو خود مجبور اور کنگال ہے تمہیں کیا تاج و تخت بخش دے گا؟ انہوں نے تمہیں کون سے سب باغ دکھائے ہیں؟ یہ کیا سخاوت کریں گے؟ وہ تو خود محتاج ہیں۔ شاید تم بہشت کے لالچ میں یوں ڈاون ڈول ہو رہے ہو۔ حسین ابن علی سے یہ لگاوٹ اچھی نہیں ہے، بہت پچھتاؤ گے۔ حر نے مردہ دلی سے کہا، اب اس سے زیادہ کیا پچھتاؤں گا؟ میں ہی انہیں گھیر کر لایا ہوں۔ حر، مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم ایک بہادر سپاہی اور اول درجے کے سردار ہو، بال بچے والے آدمی ہو، تمہارا مستقبل روشن ہے، دربار میں تمہاری اس ہوشیاری پر واہ واہ ہو رہی ہے۔ تم نے بڑی دور اندیشی سے حسین کا پانی ختم کروا دیا، ورنہ شاید یہ لڑائی اور زیادہ دن گھسیٹنی پڑتی۔ تمہاری مہربانی اور عقل مندی کی بدولت آج حسین کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو کر بیعت کر لیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں کیسی سرخروئی اور شہرت نصیب ہوگی۔ ہم نے وہ شیر نر زیر کیا جس کی دہشت سے ہمارا آقا خود بدحواس ہو رہا ہے۔ عربوں میں ہمارا نام آفتاب کی مانند چمکے گا، انعام و اکرام بے حساب ہاتھ آئے گا۔ بس حسین ٹوٹا ہی چاہتے ہیں، ایک آنچ کی کسر ہے، بس سونا ہی سونا۔ کون سا کوئی اس لڑائی سے خوش ہے؟ حر نے یہ سن کر کہا، حسین قیامت تک نہیں ٹوٹیں گے، وہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کچھ بھی ہو قصہ ختم ہو جائے گا۔ میں بھی سوچتا ہوں اگر حسین نے بیعت کر لی تب بھی انہیں یزید کے دربار میں تو حاضر ہی ہونا پڑے گا۔ بڑی طوالت ہوگی، کہیں راستے میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ مصیبت یہ ہے کہ بیعت کی صورت میں بھی بڑی مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، ان کے موافق اور مخالف گروہ تباہ کاریوں پر تل جائیں گے۔ حر نے بڑے یقین سے کہا، امام بیعت نہیں کریں گے، تم خاطر جمع رکھو۔ راستے میں پانی پلا کر حسین ابن علی نے تمہارا ایمان خرید لیا ہے، گھوم پھر کر تم ان کی تعریفوں پر آ جاتے ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے، کھلم کھلا دشمن کی طرفداری کیے جاتے ہو۔ جنگ میں تو نبی ہو یا رسول، ہم مروت کے قائل نہیں ہیں، ہمیں تو بس حاکم کے حکم سے کام ہے۔ لعنت ہو تم پر، بخدا تم گردن زدہ نہیں ہو۔ کیا تمہیں لمحے بھر کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے چہیتے نواسے جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کا نام ہم خدا کے نام کے ساتھ دیتے ہیں، آج وہ اس بلا میں گرفتار ہے۔ میرا تو کلیجہ ہل رہا ہے۔ آج ان کی یاسیت سے بھری تقریر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد کا رنگ سفید پڑ گیا، جھلا کر کیا بزدلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ حر، کیوں تمہاری شامت آئی؟ کیا واقعی خاک میں ملنے کا ارادہ ہے؟ حسین جیسے خدا کے عزیز بندے جب خاک میں مل سکتے ہیں تو میں کس شمار و قطار میں ہوں؟ عمر سعد، تم واللہ بڑے چھچورے ہو، یہاں جانوں پر بنی ہے اور تمہارا دم انعام و اکرام میں پڑا ہوا ہے۔ حر، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ تو جانتا ہے ہم سب کے پیچھے مخبر لگے ہوئے، تیری حرکتوں کی اطلاع جب مجھے مل گئی تو ظاہر ہے دربار تک بھی پہنچ جائے گی، پھر سوچ تیرا کیا انجام ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔